میں پاکستان تحریک انصاف بنانے والوں میں شامل ہوں جس کو آج تسلیم کیا گیا۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی۔ ایک تازہ ترین قبضہ گروپ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ مختصر ایک دو باتیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج پوری قوم کے سامنے لائیو ٹیلی ویژن کے سامنے شاید پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل تھے حامد خان صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ اکبر بابر بانی رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے 8 سے 10 بانی یہ بھی ایک تھے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ سچائی سامنے آئی جاتی ہے کہ آج سب سے بڑی عدالت کے سامنے یہ بات طے ہوگی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں۔ اس کے علاوہ میں مختصراً صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف اس نہج پہ پہنچی کیوں کہ اس کا انتخابی نشان جو ہے اس کے بارے میں سوالات ہیں اور عدالتی کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ بیراو روی کی ایک لمبی داستان ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف بنانے والوں میں شامل ہوں جس کو آج تسلیم کیا گیا۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے ایک ادارہ بنانا تھا، ایک جمہوری ادارہ بنانا تھا، یہ ورکرز کی پارٹی بننا تھی جہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ بااختیار ہوں، وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں، وہ اپنی قیادت سے جس پالیسی کو چاہتے ہیں اس طرف اس کو لے کے جائیں، اور وہ لیڈرشپ جو ہو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی تابع ہو۔ یہ بنیادی چیز تھی جس کے لیے میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو بنیادی آئین ہے میں ان کے لکھنے والوں میں شامل ہوں۔ ہم نے یہ بات اس وقت بھی سامنے رکھی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہوگی، پاکستان تحریک انصاف ایک رول ماڈل ہوگا، اور یہ بتدریج پاکستان تحریک انصاف بد سے بدتر ہوتی گئی اور یہاں اتھارٹیرین اور ڈکٹیٹرشپ بنتی گئی۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک تازہ ترین قبضہ گروپ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے مارچ اپریل 2022 سے، آپ کے پاس 1.5 سال تھا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز کیوں نہیں کرائے؟ آپ نے ورکروں کو ان کے بنیادی آئینی حقوق سے کیوں محروم کیا؟ اور جب الیکشن کمیشن نے آپ کو دوبارہ موقع دیا 23 نومبر کو کہ آپ 20 دنوں میں ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، آپ نے اتنا بڑا ناٹک کیوں رچایا؟ آپ نے لوگوں کے آنکھوں میں خاک کیوں دھولی کہ آپ نے یہ ایک ایسی جگہ الیکشن کرائی جس کی لوکیشن تک خفیہ رکھی گئی، جس میں ہم فاؤنڈنگ ممبر، میں خود پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گیا 1 دسمبر کو، اور میں نے ان سے کہا مجھے کاغذات نامزدگی دیے جائیں، میں نے ان سے کہا مجھے الیکشن کے قواعد و ضوابط دیے جائیں، میں نے ان سے کہا کہ یہ ووٹر لسٹ جو ہے یہ 3 چیزیں ہمیں مہیا کی جائیں، ہم اس الیکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کسی عہدے کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ ہم یہ جمہوری آئینی حق قائم کرنا چاہتے تھے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آئیں اور ڈنڈے کھائیں اور جیلوں میں جائیں اور چند لوگوں یا خاندانوں کے لیے اقتدار کی سیڑھی بنے۔ یہ ہے وہ بنیادی جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم نے 2014 میں نے فارن فنڈنگ کیس کیا، آج بھی اس حوالے سے سوال اٹھا۔ میں اللہ کے کرم سے 2 اگست 2022 کو سرخرو ہوا، میرے تمام الزامات ثابت ہوئے اور اس پہ ابھی کارروائی ہونا باقی ہے۔ آج بھی اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اس حوالے سے کہ جو میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا وہ ان کے اپنے منہ سے آپ نے سن لیا کہ اس کی نفی ہو گئی۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو خطرہ اور اس کو جو مشکلات ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کا ذمہ دار وہ قبضہ گروپ ہے
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पे कब्जा करके असेंबलियों में आके जिस तरह पिछड़ा कब्जा ग्रुप था उसी रिवायत को ताज़ा रखने चाहते हैं। हम ये बादशाह की सियासत और ये जो कब्जा है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये ऐसे ही है कि जो इक़दामात हमने उठाए और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हम मौजूद थे आज, ये ऐसे ही है कि जब एक मर्ज, एक कैंसर जिस्म में फैल जाए तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। अगर ये सर्जरी कामयाब हो गई तो इंशाल्लाह ये मरीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बन चुका है ये तवोताना हो जाएगा। इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे हैं? कौन से इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे हैं आप? पहले पीटीआई के अंदर तो इलेक्शन करवा दें सही, फिर उसके बाद कौमी इलेक्शन भी कर देंगे। सर सुप्रीम कोर्ट ने आप नहीं, मैंने कहा पीटीआई ने तो मुझे कागजात है ही नहीं, पीटीआई के कागजात। सर सुप्रीम कोर्ट ने आपसे फाउंडिंग मेंबर का सबूत मांगा कि आप वाकई साबित करेंगे फाउंडर मेंबर हैं। सबसे बड़ा सबूत तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सर डॉक्यूमेंटेड देंगे ना? जी, मैं यकीनन दूंगा। जहाँ तक जो बुनियादी आइन बना था उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, उसमें हामिद खान उस कमेटी के हेड थे, उसमें मेरा नाम है। वो जो पहला आइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बना, उसके अलावा जो शाहिद है वो भी देंगे। लेकिन इससे बड़ा सबूत क्या है कि हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे हामिद खान साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सवाल में कहा कि हाँ ये फाउंडिंग मेंबर है। इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत चाहिए?